ایسٹر کے مقدس ایام سب کو مبارک ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسٹر کے اس موقع پہ جو سب سے ضروری بات ہے جو کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ کم و بیش سبھی چرچز میں ایسٹر کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کے کہے ہوئے 7 کلمات پر بات ہوتی ہے، لیکن ان تمام 7 کے 7 کلمات میں سے جو سب سے اہم کلمہ ہے وہ ہے 7واں کلمہ جو ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دینے سے پہلے، اپنی روح خدا کو سونپنے سے پہلے صلیب پر یہ فرمایا کہ تمام ہوا۔ انگلش میں اٹ از فنشڈ، یونانی زبان میں ٹیٹیلسٹائی، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پیڈ ان فل، یعنی کہ پورے کا پورا قرض ادا کر دیا گیا، یعنی جو واجب تھا وہ سب کا سب پورے کا پورا ادا کر دیا گیا۔ جو قرض تھا، جو واجبات تھے، وہ سب پوری طرح سے پے کر دیے گئے، ادا کر دیے گئے۔ تو آج ہم اس مختصر سے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ کیا قرض تھا جو ادا کر دیا گیا، وہ کیا چیز تھی جو مکمل ہوئی، یعنی کہ جب کہا گیا اٹ از فنشڈ تو کیا چیز تھی جو حقیقت میں فنش ہو گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اٹ از فنشڈ سے خداوند یسوع مسیح کی کیا مراد تھی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا اور ان کی تمام تبلیغ اور منادی اور آخر میں صلیب پر جان دینا، یہ سب کا سب دراصل نجات کا وہ منصوبہ تھا جس کے بارے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نجات کا منصوبہ ازل سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ تو گویا خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے سے نجات کا یہ منصوبہ اپنی مکمل تکمیل تک پہنچا۔ لیکن اس سے بات ذرا آگے بڑھا کر دیکھتے ہیں کہ اور کیا کچھ تھا جس کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اٹ از فنشڈ۔ تو لیٹس سی واٹ واز فنشڈ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا جو ہولڈ انسانیت پر تھا، انسانوں پر تھا، گناہ میں انہیں دھکیلنے کا اور انہیں گناہ میں رکھنے کا، تاکہ وہ خدا کے فضل اور خدا کے آسمانی وہ مقام جو اس نے انسانوں کے لیے تیار کیے ہیں، فردوس، جنت، آسمان کی بادشاہی، اس میں انسان داخل نہ ہو سکیں۔ تو ابلیس کا یہ تسلط، یہ طاقت یہاں آج ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں پر جو پرانے عہد نامہ قدیم میں قربانیوں کا سلسلہ تھا، جن کے وسیلے سے انسان اپنے گناہ دھوتے، گناہوں سے چھٹکارا پاتے، وہ سلسلہ بھی تمام ہوا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے قول کے مطابق انہوں نے جب شاگردوں سے کہا کہ یہ جو ہیکل ہے جس کی وہ بڑی تعریف کر رہے تھے، اس کا ایک پتھر دوسرے پتھر پر نہ رہے گا۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 70 AD میں جب ہیکل برباد ہوئی تو اس کے بعد کئی مراحل ایسے آئے کہ ہیکل تعمیر ہوئی لیکن پھر برباد ہوئی، اور آج تک قربانیوں کا وہ سلسلہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی جو انہوں نے صلیب پر دی، اس وسیلے سے جو جانوروں کی قربانی کے ذریعے انسان اپنے گناہ دھونے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، وہ سلسلہ بھی تمام ہوا، کیونکہ اس قربانی سے خدا کا وہ بے عیب برا صلیب پر قربان ہوا، جس کے وسیلے سے تمام انسانیت کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا گیا۔ پیڈ ان فل، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ قرض آج چکا دیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر وہ قرض چکا دیا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز فنشڈ، وہ تھا شریعت کا بوجھ۔ قربانیوں کے ساتھ جو شریعت کا بوجھ تھا، جسے پورا کرنا عام انسانوں کے لیے بہت مشکل تھا، وہ بھی تمام ہوا۔ جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت تو بزرگ موسیٰ کے ذریعے آئی، لیکن فضل خداوند یسوع مسیح کے ذریعے انسانوں کو حاصل ہوا۔ تو شریعت تمام ہوئی اور فضل نے اس کی جگہ لے لی۔
آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے ماتحت ہیں، تو جو شریعت کے ماتحت ہیں اور شریعت کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کلام پاک میں لکھا ہے کہ جو شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر پوری شریعت پر عمل کرے، کیونکہ جو شریعت پر چلتے ہیں ان کا شریعت ہی انصاف کرے گی۔ Those who live by the law shall be judged by the law۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے جو تقاضے تھے وہ اس قدر مشکل تھے کہ انہیں پورا کرنا آسان نہ تھا، لہٰذا خدا یسوع مسیح نے اپنے فضل سے، اپنی قربانی سے وہ شریعت کے تمام تقاضے بھی پورے کر دیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے law was fulfilled، شریعت پوری ہوئی، شریعت کے تقاضے پورے ہوئے۔ اس کے بعد اور کیا ختم ہوا، تمام ہوا؟ موت کا غلبہ جو انسانوں پر تھا، خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کے بعد ان کی ریزوریکشن سے موت کا غلبہ جو انسانیت پر تھا وہ بھی ختم ہوا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ریزوریکشن نے ثابت کیا کہ اگر وہ مردوں میں سے زندہ ہو سکتے ہیں، موت پر فتح پا سکتے ہیں، تو ان کی اس ریزوریکشن میں ہمارے لیے بھی ریزوریکشن کی امید ہے۔ تو جو موت کا ڈنک تھا وہ بھی تمام ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کے فضل کے حوالے سے جو گوسپل، جو خط پولس رسول نے لکھا ہے، وہ گوسپل آف گریس، وہ ہے گلیشینز یا گلتیوں کا خط۔ اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر اپنے جان دینے سے جو انہوں نے انسانیت پر فضل کیا، گناہوں سے انہیں نجات بخشی، اس کی بہترین وضاحت گلتیوں کے نام پولس رسول کے لکھے ہوئے خط میں ملتی ہے۔ تو آخر میں زبور میں سے 2 آیات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جن کے وسیلے سے ہم خداوند یسوع مسیح کا جو نجات کا منصوبہ تھا، جو صلیب پر جان دے کر انہوں نے ہماری نجات کا سامان مہیا کیا، ایسا کیوں ہوا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زبور نویس اس کی کیا دلیل دیتے ہیں اور ان کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے اور کیا منت ہے۔ پہلا حوالہ تو ہم دیکھتے ہیں زبور 130 کی 3 آیت میں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس لکھتے ہیں، اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زبور 143 اور اس کی 2 آیت، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی لکھتے ہیں، اور اپنے بندہ کو عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیری نظر میں کوئی آدمی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ تو یہ 2 آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہماری راست بازی، چاہے ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی راست باز سمجھیں، جتنی مرضی نیکیاں کریں، ہماری راست بازی خداوند کے نزدیک گندے چیتڑوں کی مانند ہے، اور ہم اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو آسمان سے زمین پر آنا پڑا، اپنی جان کا ہدیہ صلیب پر دینا پڑا، صلیبی موت سہنا پڑی، اور ان کی صلیبی موت سے، ان کے مار کھانے سے، ان کے زخموں سے ہم نے نجات پائی۔ تو نجات کے یہ تمام مراحل خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے پورے ہوئے، اور جان دینے سے پہلے ان کا آخری کلمہ تمام ہوا، It is finished، نے ہمارے لیے نجات کے اس منصوبے کو مکمل طور پر پورا کر دیا، اور وہ واجبات، وہ سزا جو ہمارے نام لکھی تھی، وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی، اور ان کی صلیبی موت سے ہم نے موت پر فتح پائی، اور ہمیں ابدی زندگی کی یقین دہانی حاصل ہوئی۔ تو what was finished? The plan of salvation was finished۔ نجات کا منصوبہ پورا ہوا، موت کا ڈنک نہ رہا، ہمارے لیے ایک ریزوریکشن، قیامت جو مسیح میں ہے، اس کی امید ملی، اور خداوند یسوع مسیح میں پوری انسانیت کو نجات کی خوشخبری حاصل ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کی ریزوریکشن میں ہمارے لیے ابدی زندگی اور موت پر فتح کی خوشخبری حاصل ہوئی۔ ایسٹر کے یہ مبارک ایام آپ لوگوں کے لیے بڑے مبارک ثابت ہوں، اور خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ God bless you and a very happy Easter or Resurrection Day of Lord Jesus Christ۔